أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 94۔ اس آیت میں اللہ نے ایک بہت بڑی تعلیم اور بہت بڑا لیسن سکھایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمیں انسان کا عمل دیکھنا ہے، اس کا ایکشن دیکھنا ہے، کسی کی نیت کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا۔ اس کی یہ نیت نہیں، وہ تو دکھاوے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ بول دیتے ہیں نا اکثر لوگ، وہ دکھانے کے لیے حج کرنے گیا، دکھانے کے لیے سارے کام کر رہا ہے۔ نیت، کسی کی نیت کے بارے میں فیصلہ کرنا یا اوپینین کوئی قائم کرنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ کوئی انسان کسی کے دل کی بات جان سکتا نہیں، جان سکتا۔ اب کیا بات ہوئی تھی جس پر یہ آیت اتری؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے لیے لڑنے نکلو، جہاد میں نکلو، یدھ کرنے کے لیے، اپنے لیے نہیں، لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں، پیسہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کا مطلب کیا ہے کہ جب تم کو دین سے، دھرم سے، ریلیجن سے روکنے کے لیے کوئی آئے اور تم پر ظلم کرے، اتیاچار کرے، یا تمہاری جان پر، مال پر، پراپرٹی پر قبضہ کرنے ہے، تو جب تم نکلو تو کیا کرو؟ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو، انویسٹیگیٹ کر لیا کرو۔ ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن القى الیکم السلام، جو تم سے سلام کرے اس کو، لست مومنا، تو مومن نہیں ہے، تو بلیور نہیں ہے، تو ایمان والا نہیں۔ اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کسی قبیلے سے جو مسلمانوں پر حملے کی پلاننگ کر رہا تھا، اس پر بھیجا جا کے ان سے لڑنے کے لیے۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کمانڈر بنایا۔ وہ گئے اور جنگ ہوئی، تو اس میں کیا ہوا کہ ایک آدمی کے پیچھے 2 صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ ایک انصاری صحابی تھے اور ایک یہ تھے۔ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ انصاری جو صحابی تھے وہ تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسے مارا اور ختم کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، تو آپ نے بلا کے پوچھا کہ تم نے کیوں مارا اسے؟ تو کہا کہ وہ جان بچانے کے لیے ایسا کیا کر دیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب دیکھا کہ مر رہا ہوں تو جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اسامہ، اس دن کیا ہوگا جب وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے گا؟ اس دن کیا ہوگا جب وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے گا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہتے رہے، ریپیٹ کرتے رہے اس بات کو. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کیا؟ اس کا دل چیر کے تم نے دیکھا تھا کیا کہ کس نیت سے اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی بار ریپیٹ کی کہ میں تمنا کرنے لگا کہ کاش میں آج ہی اسلام قبول کیا ہوتا، آج سے پہلے میں مسلمان نہیں ہوتا، تاکہ یہ غلطی مجھ سے نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان اور مال و متاع چاہتے ہو؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے تم لڑ رہے ہو کیا اللہ کے راستے میں؟ نہیں. مسلمان کس کے لیے لڑتا ہے؟ مسلمان کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں لڑتا. اسے ہاتھ اٹھانے کی پرمیشن اسی وقت ہے جب کچھ خاص کنڈیشن ہے جو بتایا جا رہا ہے، پیچھے بتایا گیا. فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، تو سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غنیمت کے بہت سارے مال ہیں، بہت سارے پیسے. غنیمت کا مال کیا ہوتا ہے؟ جب جنگ ہوتی ہے اور جنگ میں جو اپوزیشن ہے، دشمن کی فوج ہے، اگر اس کے لوگ مارے جاتے ہیں تو جو اس کا سامان ہوتا ہے، ہتھیار ہو، پیسہ ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ کس کا ہوتا ہے؟ مارنے والے کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارا مال ہے، بہت سارا پیسہ ہے، بہت سارے خزانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کیا کہ نہیں. پورا عرب دے دیا مسلمانوں کو. کتنے تھے؟ ایک سے شروع ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، کوئی فوج لے کر کے نہیں آئے تھے، اکیلے شروع کیے. پورا عرب دے دیا ان کے ہاتھ میں. اور عرب کے بعد رومن امپائر اور پرشین امپائر جب فتح ہوا تو وہاں سے سونے اور چاندی اونٹوں پر لاد کے آتے تھے اور مسجد نبوی میں ایسے پھیلا دیے جاتے تھے جیسے ہمارے یہاں یہ کیا کوڑا کچرا پھیلایا جاتا نا، اس طرح سے. اور ان کو کاٹ کاٹ کے سونے بانٹتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر کے روتے تھے. جب ایران کا ایک یہ آیا، ایران کے بادشاہ کا سونے کا بہت بڑا تخت اور مسجد نبوی میں رکھا گیا، کسی مسلمان نے اس میں سے ٹچ بھی نہیں کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر کے رونے لگے، کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو کچھ اسلام کے لیے، اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، سیکریفائسز کی ہیں، اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی مل جائے اور آخرت میں کچھ نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے دیا. بولا تھا نا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے، تم تھوڑی سی چیز کے لیے کیوں کسی کو نقصان پہنچاتے؟ پھر فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم جو دوسروں کو ایسا کر رہے ہو، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے. یعنی تم بھی تو پہلے مسلمان نہیں تھے، تم بھی کافر تھے. فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تم کو اسلام کی کیا کی؟ ہدایت دی، راستہ دکھایا، مارگ دکھایا. فتبینوا، لہذا اب تحقیق کیا کرو، انویسٹیگیٹ کیا کرو، جانچ پڑتال کیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے. کس نیت سے کر رہے ہو، کیا کیا کر رہے ہو، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. Oh believers, when you go forth to fight in the cause of Allah, investigate and do not say to one who gives you greeting of peace, you are not a believer, aspiring for the goods of worldly life. Then with Allah are many accusations. You yourself were like that before. Allah has conferred His favor upon you. So investigate. Indeed, Allah is aware of what you do. تو اب اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1،
کوئی آدمی، ایک تو وہ خاص بیک گراؤنڈ میں ہم کسی آدمی کے بارے میں اس کا ایکشن دیکھنا ہے، ہمیں اس کی نیت پر ہم شک نہیں کر سکتے۔ تحقیق کرنے کے بعد ہی کوئی کسی کے بارے میں کوئی اوپینین بنانا، کوئی رائے بنانا۔ اب ہوتا کیا ہے دیکھیے، اس چیز پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کتنے فسادات ہوتے ہیں۔ مثلا گھر میں ایک دو مثال دیتا ہوں۔ گھر میں کیا ہوتا ہے، بیوی نے اماں کے بارے میں شکایت کی، بیوی نے ساس کے بارے میں شکایت کی، تو شوہر کیا کرتا ہے، بغیر تحقیق کیے ہوئے ماں سے کیا ہوتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے کہ میری ماں میری بیوی پر کیا کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے۔ کبھی اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، ماں اپنے اس کی بیوی کے بارے میں بتاتی ہے تمہاری بیوی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، وہ بیوی سے پوچھتا نہیں ہے، جا کر کے کیا کرتا ہے، جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ بچوں کے بارے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب گھر میں آپ پہنچے، ایک بچہ رو رہا تھا، کیا ہوا، فلاں نے مار دیا، بغیر تحقیق کیے اس کی پٹائی شروع، بعد میں پتہ چلتا ہے غلطی کس کی تھی، غلطی اسی کی تھی، تو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوستوں کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات کسی کے بارے میں کہتا ہے، ون سائڈ بات سن کر کے کسی کے بارے میں اوپینین نہیں قائم کرنا چاہیے۔ جب تک کہ دونوں طرف کی باتیں نہ سنیں آپ، تب تک انسان کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اوپینین نہیں بنانا چاہیے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کبھی بھی کسی بات کی پوری تحقیق کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد، انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اس کے بارے میں، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا کوئی انسیڈنٹ یا کوئی واقعہ ہو، تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کریں یا کسی کو اس کے بارے میں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔